سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل نورانی دنیا کو اور بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو آل پہ سیٹ کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ علی بولنا ہے، کیا بولنا ہے؟ علی علی بولنا ہے، صدیق کا نعرہ۔ بولو بلند آواز سے علی علی، صدیق کا نعرہ، صدیق کا نعرہ۔ سارے لوگ اپنی محبتوں کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ شہزادہ مولا کائنات تشریف فرمائے۔ صدیق کا نعرہ، صدیق کا نعرہ، فاروق کا نعرہ، عثمان پکارا، عثمان پکارا، مولائے قلندر، مولائے قلندر، آقائے ابوذر، داماد پیمبر، داماد پیمبر، زہرا کا شوہر، زہرا کا شوہر، کعبے کے اندر، کعبے کے اندر، ذرا اونچا بولو، ذرا اونچا بولو، ذرا اونچا بولو، کعبے کے اندر ہنبول بولو، بہلول بولو، ہر دل کی صدائیں، باہوں کی فضائیں، صدیق کا نعرہ، عثمان پکارا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسٹیج پر رونق افروز باوقار علماء کرام، سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی وقت ہو چکا ہے، آپ تھک چکے ہیں؟ تھکے تو نہیں؟ بس تھوڑا وقت ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى في مقام آخر إن أولياءه إلا المتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلاة و سلام علیہ یا رسول اللہ صلاة و سلام علیہ یا حبیب اللہ وعلا آلہ و صحابہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، کافی دیر سے ابھی تک آپ جو ہے سماعت فرما رہے ہیں، اب تھوڑی دیر کے لیے اور صبر و استقلال کا جام پی لیجئے آپ۔
اور جانتے ہیں جو صبر کرتا ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہم سب کے ساتھ ہے، غوث پاک کا فیضان ہے کہ آج ہم اور آپ جناب پیران پیر، دستگیر، روشن ضمیر، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، عارف ربانی، سیدنا شیخ محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی، غوث اعظم بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر گفتگو سن اور سنا رہے ہیں، سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ آپ نے ہمارے شاعر خوش الہان جناب عرفان صاحب سے سنا، نقیب اہل سنت حضرت حافظ و قاری اعظم رضا صاحب سے، اور دیگر ہمارے علماء کرام سب نے اپنا اپنا جو ہے نذران عقیدت پیش کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ بولو کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو۔ سب اللہ سے ڈرتے، ہم سب اللہ سے ڈرتے، ہر انسان کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو ابھی آپ نے سن لیا کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، سب کا یہی دعویٰ ہے۔ اب کوئی مومن ہے وہ بھی کہہ رہا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اب کوئی متقی پرہیزگار ہے وہ بھی کہتا ہے اللہ سے ڈرتا ہوں، کوئی بے نمازی ہے نماز نہیں پڑھتا پھر بھی کیا کہتا ہے میں اللہ سے، ایسا ہے نا؟ بولو بے نمازی سے پوچھو تو وہ کیا کہتا ہے اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ہر انسان سے، چاہے وہ جھوٹ بولنے والا، وہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ لیکن رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے بعد اس حکم کو یہیں تک نہیں رکھا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ بہت سارے لوگ ہوں گے، آپ دیکھیں دنیا میں ہر ایک فرقہ، ہر ایک جماعت، سب کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کون کہتے ہیں؟ سب کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تبلیغ والوں کو پوچھو کہتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں، جماعت اسلامی سے کہو اللہ سے ڈرتے ہیں، مرزائی قادیانی سے پوچھو وہ بھی کہتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ گویا کہ جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی نظریات و خیالات کے لوگ ہیں، سب کا دعویٰ ہے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آپ کا دعویٰ اللہ سے ڈرتے ہیں، میرا دعویٰ ہے اللہ سے ڈرتے ہیں، خطیب کا دعویٰ اللہ سے ڈرتے ہیں، امام کا دعویٰ اللہ سے ڈرتے ہیں، مقتدی بھی کہہ رہا اللہ سے ڈرتے ہیں۔ سب کا نظریہ، سب کا خیال اور سب کا کہنا، سب کا قول یہی ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ غیب کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا اسی پہ کام نہیں چلے گا، ورنہ بہت سارے دعوے دار ہیں، دعویٰ اپنا پیش کریں گے لیکن دلیل اسی کے پاس ہوگی جو اگلی آیت کریمہ کے جز میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یہیں تک کام نہیں چلے گا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تب تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ گے۔ ویسے پاک کا دامن تھام لو تو اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ گے۔ خواجہ غریب نواز اجمیری کا دامن پھڑ لو تب تسی اللہ سے ڈرنے والے ہو گے۔ صاحب عباس کلیری کا دامن تھام لو تب اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ امام ربانی، قیوم زمانی، صدیق ثانی، مجدد الفسانی، اکبر ابو برکات بدر الدین شیخ احمد فاروق اسرندی کا دامن تھام لو تب اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا دامن تھام لو تب اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ اور 14ویں صدی میں ہزاروں کی تعداد میں علماء بھی موجود تھے، فقہا بھی موجود تھے، عارف بھی موجود تھے، ولی کہلانے والے بھی موجود تھے، علم و فن والے بھی موجود تھے، لیکن ایک ایسی ہستی ہے جس کا دامن تھامنا ہوگا تب ہم سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے۔ وہ کون ہے؟ بریلی کا تاجدار، امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی کی ذات ہے۔ اسی لیے رب نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو پتہ چلا اگر خالی کوئی یہ دعویٰ کرے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، دیوبندی کہتا ہے اللہ سے ڈرتا ہوں، وہابی کہتا ہے اللہ سے ڈرتا ہوں، کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ بولیے جناب، کہتے ہیں
अल्लाह से डरते हैं, नमाज पढ़िए, अल्लाह से डरते हैं, ये कीजिए वो कीजिए, कहते हैं ना कहते, लेकिन हम कहेंगे वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ रहो। जब इस पे अमल करोगे, गौसे पाक के साथ रहोगे, तो तुम्हारा पहला दावा भी काबिल कबूल होगा। तभी है ना। लेकिन मामला इसके बरअक्स है, वो इत्तकुल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तकुल्लाह, वही उतना ही अपना आप दिखाते हैं, वहीं तक दावा करते हैं। लेकिन सुन्नियों, कुर्बान जाइए गौसे पाक की शान पर, कुर्बान जाइए ख्वाजा गरीब नवाज के दर पे, उनके आस्थाने पर। हमको जो तालीमात मिली तो खाली जाहिद परस्ती की नहीं, खाली शरीयत तक नहीं, बल्कि शरीयत से आगे भी एक रास्ता दिखाया, वो है तरीका, और उससे आगे भी एक रास्ता दिखाया, वो है मारिफत, और उससे आगे भी एक वादिये आला है, वादिये आला है, वो है हकीकत। वो है क्या? हकीकत। ये तो उलमा जानते हैं, सूफिया इकराम जानते हैं। आज हमारा मामला इसके बाद बरअक्स हो चुका है। आप कबूलियत की समाज, यानी मेरी बात को ज़हन और फिक्र में ले जाएं आप। हम नाते भी पढ़ते हैं, मनकबतें भी पढ़ते हैं, दुरूद और सलाम भी पढ़ते हैं, हमारा अकीदा भी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। सबका अकीदा अच्छा है कि नहीं है? किसका किसका अच्छा है? कोई बद अकीदा तो नहीं है ना? सब कुछ अकीदा है। काश जैसा हमारा अकीदा है कि नबी जिंदा है, नबी हाजिर और नाजिर हैं, और नबी की जात तो बहुत अजीम है। गौसे पाक का दरबार देखें कितना आला है, और गौसे पाक की शान कितनी ऊंची है, और गौसे पाक अपनी कब्र पाक के अंदर जिंदा है, तमाम औलिया अपनी कब्रों में जिंदा है, तमाम नबी अपनी कब्रों के अंदर जिंदा है। ये हमारा अकीदा है कि नहीं है ना? लेकिन काश जितना खुश अकीदा है, जितना अच्छा हमारा अकीदा है, ऐसे ही हमारा अमल हो जाए, ऐसा ही हमारा, बोलो, हमारा अमल हो जाए। सुन्नी हजरात अल्हम्दुलिल्लाह मसलके आला हज़रत के मानने वाले हैं, और मसलके आला हज़रत मसलके गौसे आज़म है, समझ रहे हैं? तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, गौसे पाक फरमाते हैं कि बेनमाजी को हमारे कब्रिस्तान में दफन न किया। बेनमाजी को हमारे कब्रिस्तान में कौन? जिन गौसे पाक हम जिक्र कर रहे हैं, जिनकी हम न्याज़ें देते हैं, जिनके नाम से फातिहा पढ़ते हैं, जिनका वसीला लेकर रब की बारगाह में अपनी दुआ को कबूलियत का दर्जा हासिल करते हैं, वो गौसे पाक फरमाते हैं बेनमाजी को हमारे कब्रिस्तान में, बोलिए तो तौबा कर लीजिए। गौसे पाक की निस्बत से क्या कर लीजिए आप लोग? हम सब क्या कर लें? तौबा कर लें कि आइंदा नमाज नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि गौसे पाक बेनमाजी होगा, हलाल और हराम की तमीज नहीं होगी, और पकड़ के जो है गौसे पाक दाखिल कर देंगे। गौसे पाक की बारगाह में, उनके शजरे में, उनके सिलसिले में दाखिल होने के लिए सबसे पहले खुश अकीदा होना जरूरी है। अकीदा सही होगा तभी गौसे पाक के दरबार में दाखिल होंगे, वरना नो एंट्री। और जो दाखिल हो गया, गौसे पाक के दफ्तर में दाखिल हो गया, तो वो ईमान के साथ ही दुनिया से जाएगा। तो अभी हमारे पास मौका है। कौन गौसे पाक? वो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनके ताल्लुक से वो जो है उलमा ने, बड़े बड़े मशाइख ने, मुहद्दिसीन ने तवातुरन और इजमान ये कहा है कि गौसे पाक तमाम वलियों के सरदार हैं, तमाम वलियों के सरदार हैं। और वो एक जो कौल आपने सुना भी, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलीइल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने, अजमेर वाले सरकार ने फरमाया, या गौसे पाक ये कदम मुबारक सिर्फ जो है हमारी गर्दन पर नहीं, बल्कि मेरे सीने पर और मेरी आंखों की पुतलियों पर भी है। शहनशाह नक्शबंद हजरत सैयदना बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लफ्ज़ अल्लाह अल्लाह का जिक्र किया करते थे। लफ्ज़ अल्लाह अल्लाह का बोलते रहे थोड़ी देर के लिए, क्या? अल्लाह अल्लाह का जिक्र किया करते थे, और कल्ब पर ज़र्ब लगाया करते थे, दिल पर ज़र्ब लगाया करते थे। तो ज़र्ब जम नहीं रही थी, नक्श नहीं हो रहा था। गौसे पाक की बारगाह में इस्तिगासा किया, तो गौसे पाक ऐसा फैजान हुआ कि आपके दिल पर भी लफ्ज़ अल्लाह नक्श हो गया, और जिधर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निस्बत से और फैजान से ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी जाते रहे, हर चीज पर लफ्ज़ अल्लाह लिखा जाता रहा।
ایک قول میں یہ آیا ہے کہ ہانڈیاں جتنی وہ ہانڈیاں تھی نا سب پر لکھا گیا اللہ اللہ اللہ. تو غوثیہ شہنشاہ نقشبند کی کرامت ہے. لیکن آج معاملہ اس کے برعکس ہے. ہم صرف اولیاء کا نام تو لیتے ہیں لیکن ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے. آپ کو پتا ہے ایک نماز چھوڑنے سے کتنا بڑا گناہ ہے. غوث پاک کی ناراضگی کتنی ہوگی, اللہ رسول کی ناراضگی کتنی ہوگی. ہم اس میں توجہ نہیں کرتے ہیں. نماز چھوڑ دیتے ہیں, جمعہ چھوڑ دیتے ہیں, ماہ رمضان آئے تو روزہ چھوڑ دیتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں ہم غوث پاک کے مرید ہیں. پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ایک قول ان کا یہ ہے کہ جو 5 نمازوں کی پابندی کرے اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کا وظیفہ کیا کرے, کل قیامت کے دن عبد القادر جیلانی اسے جنت میں داخل فرما دیں گے. اور غوث پاک آج پیر لوگ کیا ہیں, ہم سوچتے ہیں کہ یہ جی فلاں میاں صاحب ہے, بس اللہ اللہ کر رہا ہے, تسبیح گلے میں ڈال رکھی ہے, یہ بڑا فقیر ہے. ایسا کچھ نہیں. غوث پاک فرماتے ہیں علم حاصل کرنا ضروری ہے. کون سا علم؟ علم دین, علم قرآن حاصل کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی. غوث پاک پیران پیر فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا علم پڑھا کہ اللہ نے مجھے قطب زمان بنا دیا, سارے قطبوں کا سردار بنا دیا. ونلت السعد من مولا الموالی, اور میں اللہ رب العزت جو سارے آقاؤں کا آقا ہے, ساری کائنات کا پالنے والا ہے, پروردگار عالم ہے, خالق و مالک ہے, اس کی بارگاہ سے سعادت اور نیک بختی کو حاصل فرما کر لیا. سمجھے؟ تو نیک بختی کہاں سے حاصل ہوگی؟ علم دین حاصل کرنے سے. اب ہم سوچتے ہیں ہم تو بڑے ہو گئے, آپ ادھر سے جائیں گے, لیکن ہمارا یہ جلسہ تو اچھا ہے نا. اب غوث پاک کی کرامتیں تو ہم سنائیں گے, لیکن میں اپنے علماء سے بھی کہوں گا کہ کچھ ہمیں اپنے جلسوں کا نظام بھی چینج کرنا پڑے گا. ہمیں پتہ ہونا چاہیے وضو کے فرائض کتنے ہیں, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ ہم یا غوث تو کر رہے ہیں, درود بھی پڑھ رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے ہمارا وضو میں کمی تو نہیں ہے, ہمارے غسل میں کمی تو نہیں ہے. تو وضو کے فرائض کتنے ہیں یہ بھی پتہ لگانا ضروری ہے. غسل کے فرائض کتنے ہیں یہ بھی پتہ لگانا ضروری ہے. جب پاک صاف ہوں گے, کلام میں پاک چھوئیں گے تو رحمت ہمارے قریب آ جائے گی. اور اسی طریقے سے 5 نمازوں کی پابندی ضروری ہے. نماز کے مسائل سیکھنا ضروری ہے. امام صاحب کے پاس جاتے ہیں جمعہ کے دن, آدھے 1 گھنٹے ان کے پاس بیٹھ جایا کرو. امام صاحب بتائیے وضو میں کوئی کمی نہ رہ جائے, غسل میں کمی نہ رہ جائے, شرائط نماز ہمیں سکھا دیجئے, فرائض نماز ہم کو سکھا دیجئے. تو امام صاحب کی بارگاہ میں جب آپ بیٹھیں گے, اپنے عالم صاحب کی بارگاہ میں بیٹھیں گے تو ضرور کچھ حاصل کر لیں گے. اور غوث پاک فرماتے ہیں میں نے اتنا علم پڑھا اور کہ اللہ نے مجھے ولی بنا دیا. اور جانتے ہیں آج بات پہ ہم لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بول دیتے ہیں, جبکہ مسلمان اسی کا نام ہے جو سچا ہو. مسلمان کون ہے؟ سچا ہو. مسلمان کون ہے؟ سچا ہو. اور ملک ہندوستان کے اندر یہ ایک ایسا گلدستہ ہے, یہاں بہت ساری قومیں رہتی ہیں, وہی خواجہ غریب نواز کے در سے فیض پانے والا مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر ایمان کی حفاظت کرنے والا مسلمان مومن بھی رہتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسلام نام ہی سلامتی کا ہے. اور جانتے ہیں اسلام دین جب بہت کمزور ہو گیا, کیسے ہو گیا کمزور؟ لوگوں نے جھوٹ بولا, نمازیں چھوڑی, سارا معاملہ. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں جا رہے تھے. کہاں جا رہے تھے؟ جنگل کی طرف جا رہے تھے. راستے میں ایک ضعیف کمزور آدمی ملا, بوڑھا بزرگ ضعیف. تو آپ نے ہاتھ بڑھایا, ہاتھ بڑھا کے اسے کھڑا کر دیا. کیا کر دیا؟ کھڑا کر دیا. اور آواز آئی انت محی الدین, آپ دین کو زندہ کرنے والے ہیں. تو محی الدین کا جو لقب ہے وہ دین کو زندہ کرنے والے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وہ دین کو زندہ کر رہے ہیں اور ہم اپنا دین نہیں بچا پا رہے. آج سنت کے مطابق ہماری داڑھی نہیں, سنت کے مطابق ہمارا لباس نہیں, اور شکوے ہمیں دنیا والوں سے. کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک ہمارے اندر ایمان ہوگا. چاہے کچھ بھی کوئی جابر آئے, ظالم آئے, جھوٹ ہوتا ہے, سچ ہوتا ہے. سچے بن کے دیکھو, آپ دیکھو غوث پاک کی سیرت.
جب بچپنے کا عالم ہے، آپ چھوٹے سے ہمدان مقام پہ آپ کا قافلہ پہنچا، ڈاکو لوگ جو ہے لوٹ خسوٹ کرنے لگے، کہا بیٹا، کہا بچے تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عبدالقادر ہے، سید عبدالقادر جیلانی ہے۔ کہا تم بھی کچھ مال رکھتے ہو؟ کہا میری صدری کے اندر میری ماں نے 40 دینار سی کے رکھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ سوچنے گئے مذاق کر رہے بچے، چلا گیا۔ بعد میں ان کا بڑا آیا جو ڈاکو کا بڑا تھا، انہوں نے دیکھا کہ واقعہ 40 دینار تھے۔ کتنے دینار تھے؟ 40 دینار تھے۔ تو انہوں نے کہا اے عبدالقادر جیلانی، آپ ہیلا بہانہ کر لیتے جیسے لوگ ہیلا بہانہ کر لیتے نا؟ کہا آپ ہیلا بہانہ کر لیتے، آپ کا مال بچاتا۔ کہا ایسا نہیں کر سکتا، جب میں گھر سے نکلا تھا میری ماں نے کہا تھا بیٹا نقصان ہو تو ہو جائے کوئی بات نہیں، زندگی میں وعدہ کرو جھوٹ تو نہیں بولو۔ سمجھ رہے؟ اس لیے میں جھوٹ نہیں بولتا۔ تو فرمایا جب کہا کیوں، ایسی کیا وجہ؟ کہا ماں کے وعدے کو نہیں توڑ سکتا۔ تو وہ حیران ہو گئے، وہ کہنے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے وہی تو ولی ہوتا ہے نا، تو وہ تو ولیوں کے بھی سردار تھے۔ ان کا چہرہ مبارک دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم تو اللہ کا وعدہ کب سے توڑ رہے ہیں اور آپ اپنی ماں کا وعدہ نہیں توڑ رہے ہیں۔ سادہ لفظوں میں آپ کو بولوں گا، کیونکہ ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اب جلسہ تو ہو جائے گا، لیکن کیا ہم نماز عصر بھی پڑھیں گے، مغرب بھی پڑھیں گے، فجر عشاء بھی پڑھیں گے، کل فجر بھی پڑھیں گے؟ تب تو جلسے کا فائدہ ہے، تب تو ہمارے یہاں بیٹھنے کا فائدہ ہے، ورنہ کل قیامت کے دن کوئی سنی نہیں جائے گی۔ یہ کہا جائے گا۔ ایک خاتون سے میں نے کہا نماز پڑھیں، وہ کہنے لگی کام بہت ہے، بچے چھوٹے۔ میں نے کہا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ رات بھر عبادت کرتی ہیں، اپنے بچے حسن و حسین کی پرورش بھی کرتے ہیں، مولا کائنات اپنے شوہر نامدار کی فرما برداری بھی کر رہی ہیں، اور ساتھ میں چکی بھی پیس رہی ہیں۔ اپنے ہاتھ سے کیا کر رہی ہیں؟ چکی بھی پیس رہی ہیں۔ آج چکی پیسنا پڑتی ہے، آج اتنے کام کرنے پڑتے ہیں۔ میں نے کہا وہ پہلے انہوں نے حجت کے طور پر رب نے دکھا دیا ہے کہ فاطمہ الزہرا جو جنت خواتین جنت کی جو خواتین ہیں جو جنت میں جائیں گی، ان کی سیدۃ نساء العالمین جو ہے سیدہ طیبہ طاہرہ عارفہ زاہدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عبادت کو پیش کیا جائے گا، ان کی مثال کو، کہ جب ان کے بھی بچے تھے تو یہ عبادت کرتی رہی۔ ایسے ہی میرے اور آپ کے نبی اور پیران پیر غوث پاک کو دیکھیں آپ، وہ غوث پاک جن کا نام ہم آسانی سے لے لیتے ہیں، وہ 30 سال تک پتے، جنگل کے خشک پتے، سبز و خشک پتے جو ملتے انہی کو خوراک بناتے اور عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے۔ اس لیے رب نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ وقت کی قلت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، سننے اور سنانے سے کام نہیں چلے گا، زیادہ گفتگو کرنے سے کیا ہوگا جب عمل ہی نہیں ہوگا۔ عمل ہو جائے تو اسی میں سب ہوگا۔ وہ غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید مشرق میں رہے میں مغرب میں رہوں، اگر اس کا ستر کھل جائے میں وہیں سے جو ہے اس کی پردہ پوشی فرما دیتا ہوں، اور اگر کوئی میرا مرید مشرق سے پکارے اور میں مغرب میں رہوں تو میں وہیں سے اس کی جو ہے مدد کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں۔ اور ہم نے آزمایا ہے، ہر وقت میں آزمایا ہے غوث پاک کو۔ انشاءاللہ ہم دونوں تھے آزمانے والے، لیکن ان کے مرید ہیں جب بھی استغاثہ کرتے ہیں پیران پیر ہماری مدد فرماتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ایسا راز عطا فرمایا، ایسا راز عطا فرمایا، اگر اس راز کو میں پہاڑوں پہ ڈال دوں لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ، سب کے سب پہاڑ آپس میں ٹکرا کر ریت میں چھپ جائیں، اور ریت میں چھپ جائیں، اور وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ، اگر میں اس کو سمندروں میں ڈال دوں، کس میں ڈال دوں بولو؟ سمندروں میں ڈال دوں، سمندر میں نہیں سمندروں میں ڈال دوں۔ فرمایا لغارت الکل غورن فی زبانی، لغار الکل غورن فی زبانی، سب کا سب پانی خشک ہو کے ختم ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اور وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ، غوث پاک فرماتے ہیں اگر میں اس راز کو جو مجھے رب نے عطا فرمایا، کس سے؟ عبادت کی وجہ سے، ریاضت کی وجہ سے، نسبت علی مرتضیٰ کی وجہ سے، نسبت رسول پاک کی وجہ سے، نسبت فاطمہ الزہرا کی وجہ سے، اور خالی نسبت کو لے کے نہیں بیٹھے غوث پاک، کتنی عبادتیں فرمائی آپ نے لگاتار۔ آپ کی زبان میں آتا ہے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی 40 سال تک۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم کو اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا، اپنے اندر انقلاب پیدا کرنا پڑے گا۔
तभी कामयाबी मिलेगी, दुनिया और आखिरत की कामयाबी मिलेगी। वरना सरकार गौसे पाक को कौन सा मुंह दिखाएंगे क़यामत के दिन। शफाअत के तालिब तो हैं हम, जरूर गौसे पाक हमारी शफाअत फरमाएंगे, लेकिन अमल भी पैदा कीजिए। सबसे पहले एक ही बात है, न किसी तावीज़ की जरूरत है, न किसी दम फूक की जरूरत है, न किसी और काम की जरूरत है। आप 5 नमाजों के पाबंद बन गए, खुदा की कसम आपके अंदर भी तासीर पैदा हो जाएगी। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, वलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ बैतिन लक़ामा बिक़ुदरतिल मौला ताली। फरमाते हैं अगर मैं मुर्दे पे डाल दूं ना, जो राज ये मुर्दे पे डाल दूं तो मुर्दा भी जिंदा हो जाए। एक ईसाई साहब थे, ईसाई। अब बहुत सारे कौमें हैं दुनिया में, कोई ईसाई है, कोई यहूदी है, कोई हिंदुइज्म को मानने वाला है, कोई सिखिज्म को मानने वाला है, कोई मुसलमान और सूफियत और तसव्वुफ को मानने वाला है। बहुत सारे इज्म हैं। एक ईसाई आया, कहने लगा, पीरा ने पीर मैं सुनिया, तो पंजाबी भी समझ आ रही है, मैं सुनिया कि तुसी बड़े दावे करते हो, पर असी आज तक नहीं देखा तुहाडे मोहम्मद मुस्तफा ने कोई मुर्दे नूं जिंदा कीता होए, क्योंकि उसको मुताला नहीं था, उसको पता नहीं था। वैसे तो मेरे नबी ने हजरत जाबिर के बेटों को जिंदा किया था। खैर उसने अपनी नॉलेज से कहा, तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, ओ ईसाई गल सुन, तू मेरा हमसाया जरूर है, पर गल सुन, तुसी जड़ा दावा कीता है ना वो सही नहीं है। तुहानू पता नहीं साडे नबी दा, साडे नबी दी बड़ी इज्जत अजमत है। उन्हां दे इशारे नाल सूरज वापस आ सकता है, चंद दे 2 टुकड़े हो सकते हैं। दुनिया विच कोई आज तक पैदा ही नहीं होया जिहदे इशारे ते चंद दे 2 टुकड़े होण। कोई पैदा नहीं हुआ, कितना सुपर पावर हो। कोई अमेरिका में पैदा नहीं हुआ, कोई बरतानिया में पैदा नहीं हुआ, कोई यहूदियत में नहीं हुआ, कोई किसी मजहब में नहीं हुआ, कोई दुनिया का कोई ऐसा हुआ ही नहीं, चाहे कितना बड़ा कानूनदान हो, कितना बड़ा पढ़ा लिखा हो। जो मोहम्मद मुस्तफा का इशारा तारीख बताती है, सारी कायनात के दानिशवर फरमाते हैं, कहते हैं, और हमारी तारीख बताती है। सरकार का मौजज़ा है, चांद की तरफ इशारा किया, चांद का के 2 टुकड़े हो गए, चांद के। फरमाया ये मेरे नबी के मौजज़े हैं। अगर तू नहीं मानता ईसा अलैहिस्सलाम की बात है, उनको मानना भी जरूरी है। सारे पैगंबरों ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन रसूली, हम रसूलों में से किसी के दरमियान फर्क नहीं करते। सारे रसूलों को मनना ईमान वास्ते जरूरी है। पर चल तू जड़ी कब्र ते मैनू लेके चलता है ना, मैं तेनू दिखावांगा कि मुर्दा किस तरह जिंदा करना है। मैं कोई नबी नहीं, नबी दी औलाद आ, नबी दी आल आ। अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक कब्रिस्तान में ले गया वो ईसाई। आपने अपना पैर मुबारक सुभान अल्लाह ऐसी ठोकर मारी, मुर्दा जिंदा हो गया, कब्र से बाहर आ गया। तो ये गौसे पाक की करामत है। काश उनकी नजर आज हमारे दिलों पर भी हो जाए, हमारे दिल जो है ईमान के लिए और नमाज के लिए बेदार हो जाएंगे ना। इंशाल्लाह 5 नमाजें पढ़ेंगे। देखिए आप कारोबार करते हैं, कारोबार में बरकत नहीं हो सकती, जिंदगी खत्म हो जाएगी आपकी, जिंदगी आपकी खत्म हो जाएगी। बरकत 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 करते बरकत नहीं होगी। लिख के ले जाओ मुझसे आज, बरकत तब होगी जब आप 5 नमाजों के पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। अब टाइम ज्यादा हो गया, बस एक ही में से 5 नमाजों की पाबंदी पर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि गौसे पाक की शान कितनी ऊंची है। तब तक क्या पता लगेगा? खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। अज़ीज़ों पर झुको तैयार जब मेरे जनाज़े को, अज़ीज़ों कर झुको तैयार जब मेरे जनाज़े को, तो लिख देना कफन पर नाम वाला गौसे आज़म का। अल्लाह ताला ईमान की दौलत से माला माल रखे
اور سعادت دارین سے مالا مال کرے۔ جناب دلشیر صاحب نے یہ پروگرام کیا، چونکہ نماز عصر بھی قریب ہے اور یہ نماز جو ہے صلاۃ الوسطیٰ، اس کی بڑی اہمیت ہے، تو اپنی نماز بھی ادا کریں۔ اور جناب دلشیر صاحب اور ان کے جتنے ساتھی ہیں جنہوں نے اس میں جو بھی دامے درمے قدمے سکھنے اور جو بھی ہمارے حضرات یہاں سنانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ غوث پاک کی نظر توجہ سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو چل بسے ان کی مغفرت عطا فرمائے۔ اچھا تو یہ آپ نے 20 فروری کا جو جلسے کا سن لیا، تو انشاءاللہ اس میں جو ہے یہ بڑی کانفرنس کرا رہے ہیں۔ جو آپ تعاون کرنا چاہیں دل سے وہ تعاون بھی کر دیجئے گا۔ تو خیر وہاں آنا بھی، حاضر بھی ہونا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں 5 نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، تو اپنے بچوں کو دین اور دنیا کی دونوں تعلیم حاصل کروائیں، اسی میں فلاح و بہبود ہے۔ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واستغفر توبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے اللہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں تمام گناہوں سے، بولیں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں تمام گناہوں سے، تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے، عہد کرتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے پہ قائم رہوں گا، بد عقیدہ اور گمراہ فرقوں سے دور رہوں گا۔ میں اپنا ہاتھ پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا اپنے آپ کو سلسلہ غوث پاک میں دیتا ہوں۔ اے اللہ غوث پاک کے فیضان سے مجھے غوث پاک کے مریدوں میں شامل فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔